السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء پارہ نمبر 5 کی آیت نمبر 127 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ تجھ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور جو کچھ تم پر کتاب میں پڑھا جاتا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جنہیں تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے فرض کیا گیا ہے، اور رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو، اور نہایت کمزور بچوں کے بارے میں ہے، اور اس بارے میں ہے کہ یتیموں کے لیے انصاف پر قائم رہو، اور تم جو بھی نیکی کرو سو بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اسے خوب جاننے والا ہے۔ تو یتیم لڑکیوں کے بارے میں جو احکام پہلے سنائے جا چکے ہیں وہ اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں مذکور ہے، اور اس آیت کا اس آیت سے گہرا تعلق ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ یتیم لڑکیوں کے سرپرست ان سے نکاح کرنے کے سلسلہ میں کئی طرح کی بے انصافیوں کا ارتکاب کرتے تھے، جن کی تفصیل اسی سورت کی آیت نمبر 3 کے تحت بیان کی جا چکی تھی۔ اس بے انصافیوں سے بچنے کی خاطر ایسی یتیم لڑکیوں کے سرپرستوں نے یہ محتاط رویہ اختیار کیا کہ ان سے نکاح کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، تاکہ ان یتیم لڑکیوں کے حق میں کوئی بھی انصافی کی بات سرزد نہ ہو جائے۔ لیکن اس طرح بھی بعض دفعہ نقصان کی صورت پیش آ جاتی تھی، اور وہ یہ کہ جس قدر پیار اور بہتر سلوک انہیں سرپرستوں سے نکاح کرنے میں میسر آ سکتا تھا، غیروں کے ساتھ نکاح کرنے سے وہ میسر آ ہی نہیں سکتا تھا، اور بعض دفعہ ان کی زندگی تلخ ہو جاتی۔ تو اس آیت کریمہ کے ذریعے اولیاء کو ان کی زیر کفالت یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنے کی اجازت دے دی گئی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ ایک تو ان کے حق مہر میں کمی نہ کرو، اور دوسرے جو کچھ تم طے کرو وہ ادا ضرور کر دو، اور ان کے جو دوسرے حقوق وراثت وغیرہ ہوں وہ بھی انہیں ادا کر دو۔ فرمایا وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور خواہش رکھتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو، یعنی یتیم لڑکی جو تمہاری زیر پرورش ہو، اگر وہ کم مال اور معمولی حسن و جمال والی ہو تو پھر تم اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتے، لہذا منع کر دیا گیا کہ اگر وہ محض مال اور جمال ہی کی وجہ سے نکاح کرنا چاہتے ہوں تو پھر نکاح نہ کریں، الا یہ کہ عدل و انصاف سے کام لیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نکاح کسی لالچ کی وجہ سے نہیں کرنا چاہیے۔ نکاح ایک پاکیزہ رشتہ ہے، تو اس میں کوئی مال وغیرہ کا یا کسی اور قسم کا لالچ نہیں آنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت ذات کو بہت اہمیت، بہت درجے سے نوازا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فتویٰ دے دیا، جو کوئی یتیم بچی کا خیال رکھ رہا ہے، اس کے مال کا خیال رکھ رہا ہے، اور بچی کے ساتھ اس کا جائز نکاح ہے، یعنی کوئی خونی رشتہ اس کے ساتھ نہیں ہے، تو بچی کی رضامندی کے ساتھ اگر بچی رضامند ہے تو اس کے ساتھ وہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن جو بھی اس کا مال ہے ماں باپ کی طرف سے وہ اس کو اس کا دینا ہوگا، وہ رقم نہیں لے۔ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ نکاح اس لیے کر لیتے ہیں کہ چلو جائیداد کہیں باہر نہ جائے، ہمارے پاس ہی رہ لے، تو مال کے لالچ میں کوئی بھی نکاح نہیں کر سکتا، اس کا مال تو اسے واپس کرنا ہی ہوگا۔ تو آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ اور یستفتونک، وہ سب فتویٰ طلب کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے،
فی النساء یتیم عورتوں کے بارے میں قل اللہ آپ کہہ دیں یفتیکم وہ حکم دیتا ہے تم کو، وہ فتویٰ دیتا ہے تم کو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ، فی ہننا ان عورتوں کے بارے میں، وما اور جو یتلا پڑھا جاتا ہے علیکم تم پر، فی الکتاب کتاب میں، فی یتام النساء یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتی جو لا تؤتونہن نہیں تم سب دیتے انہیں، ما جو کتبہ مقرر کیا گیا ہے، لہن ان کے لیے، اور ترغبون تم سب رغبت رکھتے ہو، یہ کہ تنکحوہن تم سب نکاح کرو ان سے، والمستضعفین اور سب بے بس کمزور، من الولدان بچوں میں سے ہوں، وان اور یہ کہ تقوموا تم سب قائم کرو، للیتاما یتیموں کے لیے، بالقسط انصاف پر، وما اور جو تفعلوا تم سب کرو گے، من خیر بھلائی کے کام سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی کانا ہے، بھی اس کو، علیما خوب جاننے والا، کہ جو بھی تم انصاف سے کام لوگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے اور تمہیں درجہ عطا فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو غور و فکر سے پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔